زندہ باد لاہوریو، زندہ باد. پہلے مینو یہ دسو آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے؟ یہ جو خواتین یہاں پہ کھڑی ہیں ان کو بھی میرا سلام پہنچے. جو دور تک لوگ مجھے نظر نہیں آ رہے میرا سب کو سلام پہنچے. آپ کو آپ کی بیٹی اور بہن مریم نواز کی طرف سے السلام علیکم. پی ڈی ایم کے پریزیڈنٹ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب اور پی ڈی ایم کی تمام قیادت، محترم قیادت جو اس وقت سٹیج پہ موجود ہے، اور زندہ دلانے لاہور. اللہ دی قسمیں لاہوریو آج تسی مینوں خوش کر دیتا ہے. کون کہتا تھا، کون فرعون کے لہجے میں کہتا تھا کہ مسلم لیگ نون کو کہو ذرا مینار پاکستان کو بھر کے دکھائے. تو آج میں یہ کہتی ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے کہتی ہوں، لاہوریوں کا شکر ادا کر کے کہتی ہوں کہ جس نے دیکھنا ہے آ کے دیکھو. نہ صرف مینار پاکستان بھر گیا ہے بلکہ وہ پل اور مینار پاکستان کی صحیح آس پاس کی تمام سڑکیں بھر چکی ہیں. اور ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو پنڈال کے اندر اس لیے نہیں آ سکے کہ پنڈال میں کوئی جگہ باقی نہیں ہے. جلسے کے منتظمین نے بتایا تھا کہ یہاں پر ہزاروں کرسیاں لگی ہوئی ہیں. لاہور والوں، مجھے یہاں ایک بھی کرسی نظر نہیں آ رہی. اس لیے کہ لوگ اتنے زیادہ ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کرسیاں کہاں چلی گئیں. پلیز میرے سر پہ ڈرون نہیں اڑائیں. کون کہتا تھا کہ کرسیاں نہیں ملیں گی، میں کرسیوں کو والوں کے خلاف مقدمے کروں گا؟ کون کہتا تھا کہ اجازت نہیں دوں گا؟ نہ تمہاری اجازت کی ضرورت ہے نہ تمہاری کرسیوں کی ضرورت ہے، اپنے پاس ہی رکھو. اور میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتی ہوں کہ اتنی سردی کے اندر لاہوریو میری تے کلفی جم گئی سی اوتھے بیٹھ کے. اتنی سردی کے اندر رات کے اس وقت میں کرسیوں کے بغیر آپ گھنٹوں سے کھڑے ہو، میں آپ کی عظمت کو سلام پیش کرتی ہوں. لاہور آج سگے بھائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے لاہور آج سندھ کو بھی ویلکم کرتا ہے. لاہوریوں بتاؤ، سندھ کو بلاول بھٹو زرداری کو ویلکم کرتے ہو نا؟ لاہور آج خیبر پختونخوا کو بھی ویلکم کرتا ہے. بتاؤ، اپنے بھائی خیبر پختونخوا کو ویلکم کرتے ہو نا؟ لاہور آج بلوچستان کو بھی ویلکم کرتا ہے. بتاؤ، بلوچستان کو ویلکم کرتے ہو نا؟ تو ہم یہ لاہور کی طرف سے یہ میسج دینا چاہتے ہیں، پی ڈی ایم کی جو یہ قیادت یہاں پر تشریف رکھتی ہے، کہ لاہور ایک سگے بھائی کا کردار ادا کرے گا، بڑے بھائی کا نہیں، کیونکہ ہم سب ایک جیسے ہیں، کوئی بڑا نہیں ہے کوئی چھوٹا نہیں ہے. لیکن لاہور سگے بھائی کا کردار ادا کرتے ہوئے اسلام آباد کو اور پورے پاکستان کو آپس میں چاروں صوبوں کو جوڑے گا انشاءاللہ. ایک اور بات میں نے کرنی ہے اور وہ یہ ہے کہ جس طرح لاہوریوں نے میری 2 ریلیز کے اندر جگہ جگہ اپنی بہن اور بیٹی کا استقبال کیا،
لاہور میں ایک نہیں کئی درجنوں جلسے ہو چکے ہیں ماشاءاللہ. جس طرح آپ نے اپنی بیٹی اور بہن کا استقبال کیا، میں انشاءاللہ ساری زندگی بھی اگر اس کا جواب دوں تو پوری زندگی بھی کم ہے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت مہربانی آپ سب کی. اور ایک اور بات، یہاں جتنی بھی ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں جلسے میں شریک ہیں، میری اپنے بھائیوں سے، بزرگوں سے، بیٹوں سے گزارش ہے کہ ان کی عزت کا، ان کا احترام کریں اور ان کی حفاظت کریں. مجھے یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ لاہور کے اس تاریخی جلسے کو میڈیا کو فون آ رہے ہیں کہ آپ نے یہ کہنا ہے کہ جلسہ ناکام ہو گیا ہے. مجھے پتا ہے اور لاہوریوں کو بھی پتا ہے کہ یہ فون کہاں سے آ رہے ہیں، ہم سب جانتے ہیں. لیکن وہ دشمن بھی جانتے ہیں کہ لاہوریوں نے آج مینار پاکستان کے سائے میں ایک نئی تاریخ رقم کی ہے. شاباش لاہور، شاباش. اور لاہوریوں نے نہ صرف آج مینار پاکستان پہ تاریخی جلسہ کیا ہے، بلکہ لاہوریوں نے عوام دشمن حکومت کو مینار پاکستان کی بلندی سے اٹھا کر نیچے پھینک دیا ہے. جس جعلی تبدیلی کی شروعات 2011 میں اس مینار پاکستان کے سائے میں ہوئی تھی، آج لاہوریوں نے اسی مینار پاکستان میں اس جعلی تبدیلی کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا ہے. اور لاہوریوں، آپ کو پتا ہے نا، 3 سال کون خدا کے لہجے میں فرعون کی طرح کہتا رہا، میں نعرو نہیں دوں گا، میں نعرو نہیں دوں گا، میں نعرو نہیں دوں گا. تو آج پی ڈی ایم کی کامیاب تحریک کے بعد آج وہی انسان دھول چاٹ کر پی ڈی ایم سے اور نواز شریف سے این آر او مانگ رہا ہے. تو بتاؤ لاہوریوں، ذرا بتا دو عمران خان کو این آر او دو گے؟ یہ بھی بتا دو کہ کس کی تابع داری کرتا ہے وہ. اب تابع دار خان این آر او مانگ رہے تو یاد رکھو کہ نواز شریف عوام کی روٹی چوری کرنے والے تابع دار کو این آر او نہیں دے گا. اب نواز شریف عوام کے ووٹوں پہ ڈاکہ ڈال کے جعلی حکومت بنانے والے تابع دار کو این آر او نہیں دے گا. اب نواز شریف پاکستان کی ترقی چھیننے والوں کو این آر او نہیں دے گا. اور مہلک مرض جو ہے نا، اس کا نام ہے کووڈ-18. تابع دار خان شریف کا میسج آئے، میاں صاحب نے کہا کہ لاہوری نہیں کہنا، عزت سے کہو زندہ دلانے لاہور. لاہور کے بہادر اور غیور لوگوں، مجھے یہ بتاؤ کہ تابع دار خان نے ابھی کیا کہا. اس بار تھوڑا تکبر کم ہو گیا تو منہ پہ ہاتھ نہیں پھیرا، لیکن کہتا ہے کہ یہ اپوزیشن مجھے جانتی نہیں ہے. سنو تابع دار خان، اپوزیشن تمہیں صرف جانتی نہیں ہے بلکہ اپوزیشن تمہیں اچھی طرح جانتی ہے. نہ صرف یہ کہ تمہیں اپوزیشن جانتی ہے، تمہیں اب
पाकिस्तान का बच्चा बच्चा भी जान गया है ना गैस आती है और जिंदा दिलाने लाहौर और जो इमरान खान को ताबेदार खान को पूरी तरह नहीं जानते आज जब मेरी तकरीर सुन लेंगे तो अच्छी तरह जान लेंगे। मैं आपको बताऊं कि 2011 में जब यहां पर उसने, आपको पता है मीनारे पाकिस्तान में 2011 में उसने जलसा किया था। अवाम अच्छी तरह जानती है कि वो तुम्हारा जलसा किसने करवाया था। वो तुम्हारा जलसा तब के ISI चीफ जनरल शुजा पाशा ने करवाया था। आंख शिकस्त हुई तो तुम्हें समझ आ गया कि अवाम के वोटों से तो मैं वजीर आजम बनने वाला नहीं, अब मुझे ताबेदारी करनी पड़ेगी तो मैं वजीर आजम बनूंगा। और फिर तुम्हें किसी ने कहा कि धांधली का शोर मचाओ, और नवाज शरीफ ने उन धरनों के बावजूद जो तुमने जनरल पाशा और जनरल जहीर उल इस्लाम की सपोर्ट के साथ किए थे, उन धरनों के बावजूद नवाज शरीफ आपकी खिदमत में जुटा रहा। नवाज शरीफ ने लोड शेडिंग के अंधेरे खत्म किए। नवाज शरीफ ने इस मुल्क से दहशतगर्दी के अंधेरे खत्म किए। बताओ, नवाज शरीफ ने लोड शेडिंग खत्म की थी ना? नवाज शरीफ ने दहशतगर्दी अल्लाह ताला के फजलो करम से खत्म की थी ना? फिर तुम्हें एक नई बात सूझी, तुमने करप्शन का राग अलापना शुरू कर दिया। और फिर तुमने जस्टिस खोसा ने तुमको कहा कि मेरे पास लाओ एप्लीकेशन, मैं तुम्हारी मदद करता हूं, और फिक्स्ड मैच के जरिए तुमने नवाज शरीफ को इकामा पर बाहर निकलवाया। और ना सिर्फ ये, आप जानना चाहते हो कि जब इसको ये नहीं पता था ना कि नवाज शरीफ इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत करके अपने नाम दूसरा इलेक्शन भी करेगा, ये पहले नवाज शरीफ के बारे में क्या कहता था जरा सुनना। लगाएं जी वीडियो नंबर 1 कि नवाज शरीफ अगर मैदान में रहा तो मेरा मुस्तकबिल हमेशा के लिए तारीख है। इसको धांधली और फिक्स मैच के जरिए हुकूमत तो मिल गई, लेकिन यकीन जाने इसके सेलेक्टर्स भी ये नहीं जानते थे कि ये इतना नालायक और इतना नाअहल निकलेगा। यकीन जाने ये खुद भी नहीं जानता था कि ये इतना नालायक और इतना नाअहल निकलेगा। और आज इसकी नालायकी और इसकी नाअहली का जवाब इसके सिलेक्टर्स को देना पड़ रहा है। लोग कह रहे ये सौगात ढूंढ के आखिर कहां से लेकर आए हो। तो आप जानना चाहते हो कि मीनारे पाकिस्तान के साए में खड़े होकर इसने आपसे कौन से वादे किए थे, जानना चाहते हो? वीडियो नंबर 2 लगाएं जरा। एक एक करके बताती हूं कि इसके झूठों की, इसके वादों की हकीकत क्या निकली। मैं एक एक करके बताती हूं। कहता था सड़कें बनाने से कौम नहीं बनती, कौमों को तालीम देनी चाहिए। और आज नौजवानों से, तालिब इल्मों से इसने उनके साले स्कॉलरशिप्स वापस ले लिए। मुझे हाथ उठा के बताओ कि क्या एक भी नया कॉलेज या एक भी नई यूनिवर्सिटी बनी?
طالب علم آج بھی سراپا احتجاج ہیں. کہتا تھا کہ جو پرائم منسٹر ہاؤس ہے اور لاہور کا گورنر ہاؤس ہے اس کو یونیورسٹی بناؤں گا. بنی. پھر کہتا تھا کہ میں انسانوں پہ خرچ کروں گا. انسانوں پہ خرچ کروں گا تو اس کی حقیقت بھی سن لو. ینگ ڈاکٹرز سڑک پر, آج اساتذہ سڑک پر, لیڈی ہیلتھ ورکرز سڑک پر, سرکاری ملازمین سڑک پر. پہلی بار تنخواہیں نہیں بڑھی, پینشنرز سڑک پر, عوام سڑک پر. یہ ہے اس کی حقیقت کہ میں عوام کے اوپر خرچ کروں گا. اور صحت کا وعدہ بھی کر کے گیا تھا. کہہ رہا تھا کہ صحت پر, ہسپتالوں پر خرچ کروں گا. تو ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کیا ایک بھی نیا ہسپتال بنا؟ آپ نے دیکھا ہوگا اور سنا بھی ہوگا, دل دہل جاتا ہے. خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل خیبر پختونخوا میں 7 کورونا کے مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے کیونکہ وقت پر ان کو آکسیجن کے سلنڈرز نہیں پہنچے ہاسپٹل میں. اور آج ہسپتالوں کے باہر لکھ کے لگا دیا ہے کہ اسٹریچر کے اور ویل چیئر کے 20 روپے الگ سے دینے پڑیں گے. اور دوائیوں کی قیمتوں میں 600% اضافہ ہو گیا ہے. اب لاہور کے میرے بہن بھائیوں, بیمار ہونا بھی آسان کام نہیں ہے. اور کہتا تھا کہ بھیک نہیں مانگوں گا, قرضے نہیں لوں گا. اور پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ قرضوں کے نئے ریکارڈ بنا دیے اس تابع دار خان نے. اور پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان کو, ہمارے ملک کو اس نے IMF کے پاس گروی رکھ دیا. اور پھر کرپشن کے رونے روتا تھا. کان پک گئے کرپشن کا رونا روتے ہوئے. کہتا تھا میں ایسا نظام لے کر آؤں گا کہ جو بڑے لوگ ہیں ان کو قانون کے نیچے لے کے آؤں گا. تو بٹ کڑاہی والوں کو تو تم قانون کے نیچے لے آئے, لیکن پاپا جونز پیزے کا نام سنا ہے نا؟ کیا تمہارے اندر اتنی ہمت ہے کہ جنرل عاصم سلیم باجوہ کے اوپر تم کرپشن کا مقدمہ بناؤ؟ جانتے ہو نا پاپا جونز پیزا کس کا ہے؟ ذرا بتاؤ پاپا جونز پیزا کس کا ہے؟ ہاں. اور کرپشن کی داستانیں دنیا سن رہی ہے. معلم جبا اسکینڈل, ریپڈ بس جو پشاور کی بنی تھی, میٹرو بس جو چلتی کم ہے اور جلتی زیادہ ہے. عوام اس کو دھکے لگا بھی رہی ہے اور دھکے کھا بھی رہی ہے. اور پھر بلین ٹری سونامی, جس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ بلین ٹریز کہاں لگائے ہیں, ہمیں تو نظر نہیں آ رہے. کیا وہ سارے ٹریز جو ہیں, وہ سارے درخت کیا بنی گالا میں لگا دیے ہیں جا کر؟ اور پھر آٹا اسکینڈل, چینی اسکینڈل, LNG اسکینڈل, مہنگی بجلی اسکینڈل, مہنگی گیس اسکینڈل. اس گورنمنٹ کی پرفارمنس تو کچھ نہیں ہے, اسکینڈلز کے ڈھیر لگ گئے ہیں. اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا
جب عوام تم سے ایک ایک پائی کا حساب لے گی انشاءاللہ تعالی. کہتا ہے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے میں پی ڈی ایم کے ساتھ ڈائیلاگ کروں گا. میں عوام سے پوچھنا چاہتی ہوں کون سی پارلیمنٹ؟ وہ والی پارلیمنٹ جس کو آئی ایس آئی کا ایک ریٹائرڈ کرنل چلا رہا ہے، وہ والی پارلیمنٹ؟ وہ والی سینٹ جس کو ایک ریٹائرڈ کرنل چلا رہا ہے، اس والی سینٹ میں بیٹھ کے بات چیت ہوگی؟ پورا اسلام آباد جانتا ہے کہ اس ریٹائرڈ کرنل کا جو آج آپ کے منتخب نمائندوں کی پارلیمنٹ چلا رہا ہے، سینٹ چلا رہا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ پورا اسلام آباد جانتا. کہتا ہے اور جب اس کے پاس نواز شریف کی باتوں کا جواب نہیں ہوتا تو کہتا ہے نواز شریف غدار ہے، نواز شریف انڈیا کا دوست ہے، نواز شریف مودی کا یار ہے. تو میں لاہور کے عوام سے پوچھنا چاہتی ہوں، کیا مجھے گواہی دو گے ہاتھ اٹھا کر کہ کیا نواز شریف کا ایک بھی مطالبہ، کیا نواز شریف کا ایک بھی مطالبہ، مجھے قوم بتائے کہ کیا نواز شریف کا ایک بھی مطالبہ آئین سے متصادم ہے؟ کیا آزاد عدلیہ، ارشد ملک والی عدلیہ نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب کرے، فوت ہو گیا ہے، ارشد ملک والی عدلیہ نہیں، وہ والے لوگ نہیں جو اچھے ججز کے اوپر مقدمہ بنائیں. کیا آزاد عدلیہ اور آزاد میڈیا کا مطالبہ غیر آئینی ہے؟ بتاؤ لاہور والوں، کیا آزاد عدلیہ اور آزاد میڈیا کا مطالبہ غیر آئینی ہے؟ کیا مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 کا، آئین توڑنے والے کے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ بنانا، اس کی مطالبہ کرنا غیر آئینی ہے؟ کیا عوام کا مینڈیٹ چرانے والوں کو چور کہنا غیر آئینی ہے؟ کیا آر ٹی ایس، الیکشن والے دن آر ٹی ایس کو بٹھا دینا، یہ نواز شریف نے بٹھایا تھا؟ کیا بیرونی فنڈنگ نواز شریف کو ہوئی تھی؟ کیا کشمیر کو مودی کے حوالے نواز شریف نے کیا تھا؟ کیا جسٹس شوکت عزیز سے اپنی مرضی کا فیصلہ لینے کے لیے دباؤ نواز شریف نے ڈالا تھا؟ کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر جھوٹا ریفرنس نواز شریف نے بنایا تھا؟ کیا آٹا نواز شریف نے چوری کیا ہے؟ کیا مہنگائی کو ریکارڈ سطح پر نواز شریف لے کر گیا ہے؟ اور پھر کہتا ہے کہ اپوزیشن پر اللہ کا عذاب ہے. ہم تمہارے ظلم تو سہ رہے ہیں، مظلوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آتا، اللہ تعالیٰ کا عذاب ظالم پر آتا ہے. اور تم ظالموں، انشاءاللہ اس عوام کی بد دعائیں اور تمہارا ظلم تمہیں لے کے بیٹھے گا انشاءاللہ. لاہور نے بھی یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ تابعدار خان تم کو جانا ہوگا کیونکہ تم نے اس معصوم قوم کو دھوکہ دیا ہے. تم کو جانا ہوگا کیونکہ تم نے ہر روز پاکستان کے عوام سے جھوٹ بولا ہے. تم کو جانا ہوگا کیونکہ تم نے ہنستے بستے ترقی کرتے ہوئے ملک کو تماشا بنا کے رکھ دیا ہے. تم کو جانا ہوگا کیونکہ تم نے کروڑوں لوگوں سے ان کی نوکریاں چھین لی ہیں. کون کہتا تھا کہ پاکستان میں کروڑوں نوکریاں لاؤں گا؟ کسی ایک کو نوکری ملی؟ کسی ایک کو 50 لاکھ گھروں میں سے گھر ملا؟ تو تم کو جانا ہوگا کیونکہ لاکھوں نوجوانوں کی نوکریاں اور روزگار
تمہارے جھوٹے اور تباہ کن سنامی کی نظر ہو گئے. تم کو جانا ہوگا کیونکہ تم نے صنعت کو تباہ کر دیا, تم نے کاروبار کو تباہ کر دیا, تم نے تاجر کو تباہ کر دیا, تم نے ہر طبقے کو مہنگائی کی چکی میں پیس کر رکھ دیا. تمہیں جانا ہوگا کیونکہ تم نے ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا. تم کو جانا ہوگا کہ تم نے 3 سالوں میں ایک اینٹ تک نہیں لگائی. اور لاہور کے میرے بہنوں, بھائیوں, بزرگوں, گواہی دیتے ہو نا کہ شہباز شریف نے تمہاری دن رات خدمت کی. گواہی دیتے ہو نا کہ شہباز شریف نے نہ صرف لاہور کو سنوارا بلکہ پورے پنجاب کو سنوارا اور سجایا. یاد ہے نا وہ دن جب کسی کے ساتھ اتنی سی بھی زیادتی ہوتی تھی تو شہباز شریف بھاگا بھاگا پہنچتا تھا آپ کے پاس. اور یہاں پر آج کورونا ہے, کوئی وزیر اعظم, کوئی وزیر اعلیٰ آپ کو ہسپتالوں کے چکر لگاتا نظر نہیں آتا. یاد ہے نا جب آپ کے پاس یہ ڈینگی کی وبا آئی تھی, یاد ہے شہباز شریف نے کس طرح آپ کی خدمت کی تھی. آج وہی شہباز شریف کوٹ لکھپت جیل کے زندانوں میں بند ہے. بولو شیم. اور وہ حمزہ شہباز شریف, میرا بھائی حمزہ شہباز شریف, جس نے آپ کی خدمت میں دن رات ایک کیے, آج وہ بھی کوٹ لکھپت کے سلاخوں کے پیچھے بند ہیں. تو آخر میں میرے لاہور کے بھائیوں اور بہنوں, آپ کے ووٹ کی قوت سے اگر آئیں گے تو ان کو آپ کا خیال ہوگا. اگر جعلی اور ووٹ چور حکومت آئے گی اس کو صرف اپنی نوکری کی فکر ہوگی, اس کو آپ کی فکر نہیں ہوگی. عمران خان کو صرف یہ فکر ہے کہ کسی نہ کسی طرح میری نوکری بچ جائے. تو کیا جعلی حکومت کی گرتی ہوئی دیوار کو آخری دھکا دینے کے لیے تیار ہو؟